جی تو سامعین، افسانہ ہے سمندر کا رنگ ایک ہے۔ کچھ روشنی تھی اور کچھ اندھیرا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا اور گہرے نیلے سمندر کی دور تک پھیلی ہوئی لہریں آہستہ آہستہ ساحل سے گلے مل رہی تھیں۔ کچھ روشنی اور کچھ اندھیرے کا غم آلود سکوت۔ جب ہر طرف اداسی چھا جاتی ہے، جب لوگ دن بھر کے شور اور ہنگامے سے تھک ہار کر اپنے مصنوعی مکانوں میں جا چھپتے ہیں، جب سڑکوں پر بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے، بجلی کے کھمبے خاموش اور غمگین سر جھکائے کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ خاموش درخت سر جھکائے چپ چاپ، جیسے کسی آہٹ کے انتظار میں ہوں، اور ان سے دور سیاہ پہاڑ ہمیشہ کی طرح اپنے وجود کا احساس دلاتے رہتے ہیں، اور ان کے سروں پر سفید اور ہلکے سرخ بادل شاید سورج کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ جی تو سامعین، ایک اور گہری رات اور سمندر کے پانی کا وہ مسلسل شور۔ میں اسے شور نہیں کہوں گا، یہ سکوت ہے۔ ایک عجیب پرسکون سکوت۔ میں سمندروں کی لہروں کی اس خاموش اور پرسکون آواز کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ یہ پرسکون صدا میری روح سے ہم آہنگ ہے۔ میں سمندر کی آواز سن سکتا ہوں، جیسے سمندر مجھ سے ہم کلام ہے۔ اور اب اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کو نگل رہا ہے۔ جب مصنوعی روشنیاں جاگ جائیں گی تو اس روشنی اور اندھیرے کو رات اپنی گہری تاریکی میں چھپا لے گی۔ رات کی خاموشی دن کے شور و غل کو اپنی سیاہ چادر میں ڈھانپ لیتی ہے، لیکن دور تک پھیلا ہوا گہرا نیلا سمندر ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ کبھی موجیں ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ آہستہ سے ساحل کے گلے لگ جاتی ہیں، اور کبھی شور مچاتی بے تاب موجیں ساحل پر سر پٹکتی ہیں۔ کچھ روشنی تھی اور کچھ اندھیرا، اور اب کراچی کے ساحل سمندر پر بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ دور تک پھیلی ہوئی دھند میں آج بھی وہ سفر روز روشن کی طرح میرے سامنے ہے۔ جی ہاں سامعین، آپ سن رہے ہیں افسانہ سمندر کا رنگ ایک ہے۔ معصوم اختر درویش کا لکھا یہ افسانہ ہے۔ کراچی سے تہران تک کوئی 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ جہاز کی روانگی میں بھی چند گھنٹے باقی تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کی کاروائیوں سے فارغ ہوئے تو فجر کا وقت تھا۔
ایئرپورٹ کی مسجد میں نماز پڑھی اور PIA کے جہاز پر سوار ہوا۔ جی سامعین، جب جہاز روانہ ہوا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ دور افق پر سرخ بادلوں کے پیچھے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر رات کی کاغذی کارروائیوں سے تھک ہار کر بیشتر مسافر اونگ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے سیٹ پر سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جہاز کی ہلکی سی صدا کانوں میں گونج رہی تھی۔ کھڑکی سے نیچے نگاہ درائی تو سرسبز میدان نظروں سے اوجھل ہوئے اور پہاڑ نظر آنے لگے۔ ہم ایران کی سرزمین میں داخل ہو چکے تھے۔ اکرام خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے علاوہ ثقلین نواز ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اشرف نصیر بھوجیا، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی تو سامعین، تہران ایئرپورٹ پر اترے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سوٹ کیس اور بیگ اٹھائے باہر آیا تو کچھ سمجھ نہ آئی کدھر جاؤں۔ سارے بورڈ اور ساری علامتیں فارسی زبان میں تھے۔ آخرکار ایک طرف اطلاعات لکھا ہوا دکھائی دیا۔ سوچا کہ یہ یقیناً انفارمیشن ڈیسک ہے۔ آگے بڑھا تو ایک دبلے پتلے صاحب اینک لگائے بیٹھے تھے۔ فوراً بولے، آقا کجا میر بھی؟ آقا کجا میر بھی یعنی جناب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اسکول میں فارسی نہیں پڑھی تھی، صرف اتنا جانتا تھا کہ این چست اور آن چست کا کیا مطلب ہے، لہٰذا کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دوں۔ یاد آیا زبان یار من ترکی و من ترکی نمید انم۔ انگریزی میں کہا کہ برائے مہربانی کسی ہوٹل تک رہنمائی کیجیے۔ وہ شخص ایک اور صاحب کو بلا کر لائے اور ان سے کچھ کہا جو تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا کس قسم کے ہوٹل میں جانا چاہتے ہو؟ یہاں بہت مہنگے ہوٹل ہیں اور نہایت سستے بھی، مثلاً $1 یا $2 روزانہ سے لے کر $50 یا $100 روزانہ تک۔ میں نے جب لاہور سے کوچ کیا تھا تو صرف $100 خرچ سفر ہمارا لیا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کرنے کی کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ کس قسم کا ہوٹل ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ ہم نے کہا $2۔ $1 اس لیے نہ کہا کہ کچھ تو عزت رہے۔ یاد آیا جب پاکستان میں بعض لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو وہ جو فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں سفر نہیں کر سکتے اور تھرڈ کلاس میں سفر کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، انہی کے لیے شاید گورنمنٹ نے انٹر کلاس بنا رکھی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، شاید یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون سے ملک سے آیا ہوں، پھر سامنے پڑی کتاب کی ورگردانی میں مشغول ہو گئے۔ ایک کاغذ کی چٹ پر فارسی میں کچھ لکھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو بلا کر کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم بھی ٹیکسی ڈرائیور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ٹیکسی صاف ستھری کشادہ سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ اونچی نیچی عمارتوں اور باغات کے درمیان ٹیکسی ڈرائیور بڑی مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آگے پیچھے خوبصورت کاریں اور بسیں رواں دواں تھیں۔
सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर कूड़ा करकट था ना, और ना ही गंदगी। सड़क के किनारे लोग आ जा रहे थे, ना कोई रिक्शा था, ना ही कोई साइकिल, ना ही टैंगा। कोहे अलबरीज के दामन में वाक़ ये खूबसूरत शहर तेहरान था। आखिरकार टैक्सी सड़क के किनारे एक इमारत के सामने रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और मेरा सूटकेस और बैग फुटपाथ पर रखा और बोला, होटल अमीर कबीर। $2 रोजाना की मुनासबत से शायद यही नाम बेहतर था। जी तो सामीन, होटल में दाखिल होते हुए देखा कि जवान हैप्पी लड़के और लड़कियां जीन्स पहने लंबे बालों के साथ होटल की लॉबी में बेतरतीबी से बैठे या लेटे हुए हैं। ये शहनशाही दौर था और मगरबी रंग हर तरफ आश्कार था। होटल के रजिस्टर में नाम वगैरह लिखने के बाद मुझे एक छोटा सा कमरा दिया गया। एक कोने में एक बेड रखा था और दूसरी तरफ एक मेज़ और एक कुर्सी थी। यही उस कमरे की कुल कायनात थी। अब दूसरा मरहला ये था कि कैसे उन दोस्तों को ढूंढा जाए जो मुझसे पहले तेहरान पहुंच चुके थे। ये वो ज़माना था जब सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर रोजगार की तलाश में थे। बेशुमार अमेरिका या इंग्लिस्तान पहुंच गए, कुछ ने सऊदी अरब, लीबिया या दुबई का रुख किया। हम ईरान को सुधारे। ये रज़ा शाह पहलवी का दौर था और कानून के मुताबिक हर नौजवान मर्द ज़न पर फौजी तरबियत हासिल करना लाजमी था। स्कूल या यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करने के बाद नौजवान फौजी तरबियत के लिए आमादा हो जाते थे। इस फौजी खिदमत के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये शख्स खिदमत अंजाम दे चुका है। उस सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी में किसी किस्म का काम या नौकरी हासिल करना नामुमकिन था। लिहाजा सामीन, ये गैर मुमकिन था कि कोई शख्स उस 2 साल फौजी खिदमत से इनकार कर सके या फरार हो सके। दो साल के इस अरसे में नौजवान को पहले 6 माह तेहरान की मिलिट्री एकेडमी में रखा जाता था और उन्हें असले वगैरह और जंगी कवानीन की तरबियत दी जाती थी। बाकी के 18 माह उन्हें दूर दराज देहातों में भेजा जाता था। यहाँ उनको मुख्तलिफ शोबों मसलन सेहत, तालीम, ज़राअत वगैरह के साथ वाबस्ता कर दिया जाता था। यहाँ ये नौजवान स्कूलों, मेडिकल फील्ड और दूसरे लोगों के दोष बदोश काम करते थे। जहां एक तरफ ये कानून पसमानदा इलाकों के लिए फ़ायदा मंद था, जहां आम तौर पर डॉक्टर और टीचर जाना पसंद नहीं करते थे। वहां दूसरी तरफ नौजवानों के लिए ये कानून एक सुनहरी मौका फराम करता था कि वो इस मुख्तसर अरसे में जान सकें कि कौन सा पेशा आइंदा ज़िंदगी में उनके लिए मुनासिब है। लेकिन अक्सर नौजवान इन 2 सालों को एक बोझिया सौबत तस्वर करते थे। ईरानी डॉक्टर पसंदीदा इलाकों में काम करने से कतराते थे। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत ईरान, हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों से डॉक्टर और नर्सें वहां आकर काम कर रही थी। एक दोस्त की जुबानी सुना था कि पहले महीने सबको तेहरान हिल्टन होटल में ठहराया जाता है ताकि लोग फारसी जुबान और ईरानी कल्चर से आशना हो सके। चुनाचे एक टैक्सी ली और हिल्टन होटल की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर इंफॉर्मेशन से पता चला कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी यहां नहीं ठहरा हुआ।
اکرام خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی حسن سماعت ایموجیز کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور زاہد اقبال بھائی دہر مانجا سے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے کہتے ہیں بہت خوب، واہ جی واہ، محبتیں آپ کی بھی۔ جی تو سامعین، آپ سن رہے ہیں افسانہ سمندر کا رنگ ایک ہے، معصوم اختر درویش نے لکھا ہوا یہ افسانہ ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر انفارمیشن سے پتا چلا کہ ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کوئی بھی یہاں نہیں ٹھہرا ہوا۔ مایوس واپس لوٹا، شام ہو چکی تھی، سوچا کہ ہوٹل کے ریستوران میں جا کر کچھ کھانا کھایا جائے، لیکن پتا چلا کہ $2 روزانہ کی ہوٹل میں ریسٹوران نہیں ہے، اور یہاں صرف رات کو ٹھہرنے کا ہی انتظام ہے۔ باہر نکلا، سڑکوں پر ہجوم تھا، روشنیوں کی جگمگاہٹ، کاروں اور لوگوں کے ملے جلے شور کے درمیان خود کو بہت اکیلا محسوس کیا۔ 2-3 جگہ ریسٹورینٹ لکھا ہوا نظر آیا، لیکن جب پاس گیا تو اندر کرسیاں میز اوندھی رکھی ہوئی نظر آئیں، لکھا ہوا تھا خزا تمام شد۔ کچھ عجیب سا لگا کہ لاہور میں جس ریسٹورینٹ پہ جائیں، جس وقت بھی جائیں، کھانا موجود ملتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ یہاں یہ حال ہے کہ ابھی رات کے 9 بھی نہیں بجے اور ریسٹورینٹ بند ہیں۔ کچھ آگے گیا تو چند ایک جگہ لکھا ہوا تھا چلو کباب، سوچا کہ یہی صحیح کسی قسم کے کباب ہوں، لیکن یہاں بھی روشنیاں بجھا دی گئی تھی اور دروازے بند تھے۔ جی تو سامعین، ابھی ایک خوبصورت سا ٹریک سجاد علی کی آواز میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اس ٹریک کے بعد۔ افسانہ سن رہے ہیں آپ، سمندر کا رنگ ایک ہے، معصوم اختر درویش کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈی جے نعمان۔ 10:50 ہوا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک دن پریشان ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا ٹریک، بول مووی پاکستانی اسی سے لیا گیا ٹریک۔ ملتے ہیں اس ٹریک کے بعد، کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں تو افسانہ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اور یہاں تک جو افسانہ پیش کیا آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اس ٹریک کے دوران آپ لوگوں کے کامنٹس آنے چاہیے، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کہیں جائیے گا مت۔ اسٹے کنیکٹڈ، فیس بک پیج ڈی جے نعمان۔ زندگی ہے